السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئیں، اور جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ برچھا ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتی تھیں۔ غزوہ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مستورات کو ایک قلعے میں بند فرما دیا تھا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا، یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملے کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعے سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف تھے، ضعف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک خیمے کا کھوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود ہی نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعے میں واپس آ کر حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے۔ وہ دوبارہ تشریف لے گئیں اور اس کا سر کاٹ لائیں اور یہود کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے، ہم تو پہلے ہی سے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں۔ 20 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال کی تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو 5 ہجری میں ہوئی، ان کی عمر 58 سال کی ہوئی۔ آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی دوبر ہو جاتا ہے، جائے کہ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا، اور ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عورت اور دوسری جانب یہود کا مجمع۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔